السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کا دوسرا کلپ آپ کے پیش خدمت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا، ٹال مٹول کرنے والا اکثر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہو کریں گے، رمضان آن دو کریں گے، ٹھیک ہے ابھی سال ہو گیا، ابھی 2 مہینے کے بعد کریں گے، ایسے ٹال مٹول کرنے والے جو ہے ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے، اور ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، اور ادا سے روکنے والا مستحق قتل ہے۔ یہ تفصیل لکھی ہے نصاب علیہ خدمت شریعہ جامع نظامیہ۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں: پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے آزاد ہونا، یعنی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط ہے عقل والا یعنی عاقل ہونا، اور پانچویں شرط ہے نصاب کا مالک ہونا۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ جو نصاب مقرر ہے اس نصاب پر سے 1 سال گزرنا، تب جا کے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی گزشتہ کلپ میں کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کیوں کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان غریبوں کے پاس بھی دولت بھیج سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امیر کے پاس دولت آئی، امیر حساب کتاب کرنا، پھر غریب تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راست طور پہ ان پہ کیوں نہیں دیا؟ تو گزشتہ مرتبہ جو بات ہم کیے تھے اس میں اللہ کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے وہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب عطا کر کے پھر مالداروں کو حکم دیا کہ تم زکوٰۃ دو۔ تو آئیے اس کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کیا، بھئی ایسا کیوں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو مال دیا اور اس میں سے غریبوں کو دینا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ تو میرے ضمیر کی عمیق گہرائیوں سے آواز نکلی کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل و کرم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے مال تو غریب کا ہی ہے، لیکن ہمارے پاس آیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مال کو غریب تک پہنچانا۔ غریب کا ہی حصہ ہے وہ، غریب کے حصے کا مال اللہ تعالیٰ ہمیں نوازا، اور نواز کے بھی اللہ کیسا فضل فرمایا دیکھیے۔ پیسے ہمیں دیا، تصرف کا اختیار ہمیں دیا، جب تک چاہے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 1 سال گزرنے کے بعد دینا ہے، یعنی اس غریب کو 1 سال استعمال کرنے کے بعد دینا ہے۔ تو غریب کا حق ہم دے رہے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز ہم کو دیا ہے کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بدلے میں ہم کو بے شمار فائدے دیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بات حدیث کی تفصیل میں آئے گی۔ اب آئیے موسیٰ علیہ السلام یہی سوال کیے، اے اللہ یہ غریب اور امیر کا فرق کیوں؟ گرچہ کہ پورے امیر ہو جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، سب کو اگر دے دیا، سب کو امیر بنا دیا تو پھر کیا فرق پڑتا؟ یہ غریب مسکین جو قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکتے تھے۔ یہ معروضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ اے موسیٰ ہماری اس میں مصلحت ہے، ہم نے یہ مصلحتاً ایسا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار معروضہ رکھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو امیر بنا دیا۔ جیسی سارے کے سارے لوگ امیر بن گئے، مثال کے طور پہ مان لیجیے گا آج کے زمانے میں سارے کے سارے لوگ امیر بن گئے، مثال کے طور پہ آج کے زمانے کے حساب سے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ سڑک ڈھالنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی سڑک صاف کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جو نہ کوئی گئے جا کے بولے بھائی آپ آج 2-3 دن ہو گیا ابھی تک سڑک صاف نہیں کرے، تو وہ سڑک صاف کرنے والا کہتا ہے ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ میرا کمرہ ہے اور کمرہ بھر کے میرے پاس نوٹ رکھے ہوئے ہیں، میں جھاڑو کیوں ماروں گا، میں سڑک کیوں صاف کروں گا، جاؤ، میں نہیں کرتا۔ اس کے بعد مختلف چھوٹے کام کرنے والوں کے پاس جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے لوگ جاتے گئے، جیسے چپل سینے والا ہے اس کے پاس گئے، جیسے کوئی پنکچر بنانے والا ہے اس کے پاس گئے،
کوئی اور جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے, جو اور جابس کرتے, ان کے پاس ایک کے بعد دیگرے گئے. تو سبوں نے یہ جواب دیا, بھائی کس منہ سے تم ہمارے پاس آئے ہو؟ ہمارے پاس تو اتنی دولت پڑی ہوئی ہے کہ ہم وہ دولت ہمارے پاس استعمال کرتے کرتے ہمارے پاس زندگی گزر جائے گی, پھر ہم آپ کا یہ کام چھوٹا کام کیوں کریں گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے کام سے انکار کر دیا. 3-4 دن میں سارے کے سارے دنیا کا کام ٹھپ ہو کے رہ گیا. تو یہ مثال جو میں نے آج کے زمانے سے سمجھائی ہے. آئیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر واپس چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے کا سارا دنیا کا کام ٹھپ ہو کے پڑا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, یعنی کوئی کھیتی باڑی نہیں کر رہا ہے, کوئی جو ہے نا جولہا کپڑے نہیں بن رہا ہے, کوئی چپل بنانے والا چمار چپل نہیں بنا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, سارے کے سارے کام جیسے کہ ویسے پڑے ہیں. تب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پھر جو نا موسیٰ علیہ السلام رجوع ہوئے, کہا مولا دنیا کے کام آگے نہیں بڑھتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا موسیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا یہ ہماری مصلیت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر رجوع ہو کر کہا اللہ آپ کی مرضی ہے. جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سنا, پھر واپس دنیا کو جیسے تھی ویسے کر دیا. تو سارے لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے گئے, اور سبوں نے یہ سمجھا کہ یہ خواب تھا کہ ہم دولت مند بن گئے تھے, ہمارے پاس دولت آ گئی تھی, یہ خواب تھا, اب ہم کو تو کام کرنا ہے. وہ اپنے اپنے جاب پہ, اپنے اپنے اور جابس پہ چڑھ گئے, یعنی اپنے اپنے جاب کرنے لگے. تو میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غریب ہے. ہاں اگر امیر ہے اور حقداروں کا حق نہیں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کو کھینچتے دیر نہیں لگتی. کتنے سارے ایسے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے جو کہ واقعتاً دولت مند تھے, لیکن اپنی دولت پہ اتراتے تھے, تکبر کرتے تھے, لوگوں کو نیچا دکھاتے تھے, اور آج ان کی دولت نہیں ہے, بلکہ آج وہ کسی خطار میں کھڑے ہیں, اور وہ لوگوں کی طرح جن کو دیتے تھے اور لینے والوں کی طرح وہ اپنی خطار میں کھڑے ہوئے ہیں. بڑے غور و فکر کی بات ہے. آپ غور کیجئے گا کتنے سارے کھنڈرات ہیں جہاں پر جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے یہاں پر کوئی بادشاہ رہا ہوگا جو اپنی شان کے حساب سے زندگی گزارا ہوگا, اور آج کیا ہے وہ کھنڈر بنا ہوا ہے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عطا کردہ دولت پر ہم جو تصرف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ کے حکم کو بھی نافذ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی پورا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو زکوٰۃ ہے جو کہ فرض ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ ہے, پھر خیرات ہے. صدقہ اور خیرات ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ تو فرض ہوئی, صدقہ فطر وہ واجب ہے, اور خیرات نفل کام ہے. خیرات کیا ہے؟ نفل کام ہے, یعنی یہ جو ہے نا اضافی کام ہے, اور اس سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے 1 سال گزرنا مال پر سے, لیکن خیرات کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل میں ڈالا کوئی غریب مسکین آ گیا اور واقعتاً حقدار لگا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس غریب کی مدد کر دیں. اب آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں. جن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے, عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی کون سی چیزوں پہ زکوٰۃ ہے, کون سی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. عام طور پہ یہ بہت بڑا سوال ہے, اور عام طور پہ سوال کرنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں بھائی کون سی چیزیں ایسے جس پر زکوٰۃ نہیں آئی. سب سے پہلے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اپنے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے, جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو استعمال کا سامان, ہمارے پاس مختلف سامان جو ہوتا ہے, صوفے ہے یا پھر آپ جو نا بیڈس ہے, اور جو نا ہمارے مختلف قسم کے چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے گھر کے استعمال کی ہے, وہ ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. ہمارے جو کپڑے ہیں کپڑوں پر بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں پرانے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے, اگر اس میں کپڑوں میں سونے اور چاندی ٹکے ہوئے ہیں تو پھر سونے چاندی کی زکوٰۃ دینا پڑے گا. ہوتا ہے, پرانے زمانے میں ہوتا تھا. خیر آج کل تو وہ دور نہیں ہے کہ سونے چاندی کے کپڑے لوگ پہن رہے ہیں. پھر اس کے بعد سواری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اگرچہ کہ آپ سواری استعمال کر رہے, چاہے وہ گھوڑا ہو, چاہے وہ آپ کی موٹر سائیکل ہو, چاہے وہ کار ہو, آپ اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. برتن جو سجاوٹ کے لیے ہو, بعض اوقات ایسی جو نا ہم لوگ ویس وغیرہ یوز کرتے ہیں جو قیمتی ہوتے ہیں, ایک ویس 20-30 ہزار کا ہوتا ہے, بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. تو وہ جو برتن جو ہمارے شو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور پیشے وارانہ آلات کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے تو آپریشن تھیٹر کا اکوپمنٹ ان کے پاس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور جو ہے نا کارپینٹر ہوتا ہے یا الیکٹریشین ہوتا ہے یا کوئی اور دوسرے کام کرنے والے پلمبر وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے
آلات ہوتی ہیں، وہ آلات کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے. ممکن ہے وہ بھی آلات 50-60 ہزار 100-1 لاکھ کے اوپر ہوتے ہوں گے، تو ایسے آلات پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور کتابوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، پروفیسرز ہے، ان کو بے شمار کتابیں خریدتے رہنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کتابیں کا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ ذخیرے پر یعنی ان کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب آئیے جن اشیاء پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کیا کیا ہے؟ یہ تو 5 قسم کی ہے، لیکن فی زمانے کے حساب سے صرف 3 میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نمبر 1 سونا چاندی، سکے اور نقد رقم. سونے چاندی کے سکے ہو یا پھر نقد رقم ہو. پھر اس کے بعد پالتو جانور، گائے، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ. یہ تو خیر ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے، عام طور پہ یہ گاؤں میں پائے جاتے ہیں. سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. تو یہ 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھوں گا. باقی اور 2 چیزیں ہیں، میں خالی اشارتاً کہہ دیتا ہوں، اس پہ تفصیل ہم نہیں کریں گے. پھلوں اور زراعتی پیداوار. پھلوں پر یعنی ہم جو نہ شہر میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہم کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخری بات ہے کان سے نکلی ہوئی اشیاء، یعنی دفینے وغیرہ. کان مطلب مائننگ سے جو نکالتے ہیں، اندر سے جو کوئلہ نکالتے ہیں یا تانبا نکالتے ہیں یا اینور نکالتے ہیں، یا جو بھی چیزیں اندر سے زمین سے نکلتی ہے اس پر، یا پھر دفینے جو پرانے زمانے کے دفینے تھے ان پر زکوٰۃ بھی، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. تو آئیے سب سے پہلے سونے چاندی کی زکوٰۃ. سونا 60 گرام 755 ملی گرام پر زکوٰۃ چھوٹ ہے. اس کے اوپر جو سونا پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہے. اب یہاں پر ایک اہم ترین سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں انکم ٹیکس کے ایگزمپشن کی طرح. مثال کے طور پہ انکم ٹیکس کا ایگزمپشن کیا ہے؟ پہلے 3 لاکھ پر آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں. اگرچہ کہ آپ کی آمدنی 5 لاکھ تک ہے تو آپ کو 20% آپ کو ٹیکس دینے کا ہے. یہ سلیب سسٹم بولتے ہیں، اس کو سلیب سسٹم ہے. تو ایسے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے پاس 6 تولے سونا ہے اور تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 10 تولے سونا ہے تو 6 نکال کے 4 تولوں پہ زکوٰۃ دینا کیا؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. انکم ٹیکس کا جو رول ہے یہاں پر اپلائی مت کرو اور زکوٰۃ دینے سے بچنے کے راستے مت نکالو. عموماً یہ ہوتا ہے. ایسا ہی طریقہ لوگ اپنائے ہوئے ہے کہ کیسا ہم زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں. جیسے انکم ٹیکس سے بچنے کی پریکٹس ہو گئی نا زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ایسا ہو گیا ہے، ایسے ہی چاہتے ہیں کہ جیسا تیسے ہی ہو، زکوٰۃ سے بچ جائیں. زکوٰۃ کی رقم کیسا نہیں ادا کرنا وہ پلاننگ کرنے کے لیے مختلف علماء کے پاس بھی جاتے ہیں. بعض باتیں چھپا کے سوال کرتے ہیں. عالم اگر جواب دیا تو کہتے ہیں فلاں عالم صاحب نے کہا ہے. ارے آپ پورے حقائق ان کو نہیں بتلائے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مول صاحب میں بہت مجبور ہوں، فلاں ہوں، میرے پاس 10 تولے سونا ہے. 10 تولے سونے کی لاگت تقریباً 4-4.25 لاکھ روپے ہوتی ہے، لیکن میرا 5 لاکھ روپے خرچ ہے. مول صاحب کیا کروں؟ مول صاحب بولتے ہیں بابا زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے، اور حقائق نہیں بتاتے. وہ 5 لاکھ روپے جو خرچ آپ کو دینا ہے وہ لوگوں سے لینا اور دینا ہے. آپ نے دوسروں کو قرض لے کر کے دیا ہے، یا کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے جو حقائق کو چھپاتے ہیں. اللہ کے واسطے آپ یہ سمجھو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے. اس حساب سے کچھ زکوٰۃ دیجیے، پھر اللہ تبارک کیسے مدد کرتا ہے دیکھیے. پھر اس کے بعد چاندی 425 گرام 285 ملی گرام یعنی 42.5 تولے چاندی اگر ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. اور جس سے نصاب کی چاندی خریدی جا سکتی ہے وہ نقدی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب مثال کے طور پہ موٹا حساب کر لیں گے. یہ 42.5 تولے چاندی کا مطلب کیا ہے؟ کم و بیش 10,000 روپے. 10,000 روپے کی رقم آپ کے پاس ہے اور اس پر سے سال گزر گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اگرچہ کہ آپ کے پاس 2 تولے ہی سونا ہے اور 10 تولے چاندی ہے، دونوں کو ملا تو ایک نصاب کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہ کریں. اگرچہ کہ بالفرض محال آپ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، پھر بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں خیر و برکت دے گا. پھر دوسرا عنوان ہے پالتو جانوروں پر زکوٰۃ. اگر اونٹ 5 ہے تو پھر 1 بکری اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے. اگرچہ کہ پھر اس کے بعد 5 کے حساب سے جوڑ لینا. 10 اونٹ ہے تو 2 بکری ہے. اس طریقے سے 40 اگر اونٹ ہو جائے تو 1 اونٹ نکالنا ہے. گائے اگر 30 ہیں تو اس پر 1 سال کا بچڑا آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. بکری اگر 40 ہے تو اس میں سے پھر 1 بکری آپ کو نکالنا ہے.
یہ جانوروں کا، خیر یہ بھی ہمارے کو زیادہ استعمال میں نہیں آتا ہے پہلا، اور اب یہ تیسرا جو اہم ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس کلپ میں۔ آئیے، مال تجارت پر زکوٰۃ، یعنی جو بزنس کا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ سب سے پہلی بات، مال نصاب کو پہنچنا۔ مثال کے طور پہ آپ دکان لگائے 5,000 روپے کا مال سے آپ دکان شروع کریں، ترکاری کی دکان لگائے 5,000 روپے سے ترکاری کی شروعات کریں آپ، تو پھر آپ کا مال نصاب کو نہیں پہنچا، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یا پھر آپ 1 لاکھ سے شروع کریں، نصاب کو پہنچاتے پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن سے اس پر سے سال کامل گزرنا، یعنی جو مال آپ جو دکان میں لگائے ہیں وہ مال ہمیشہ جو منیمم اسٹاک لیول ہے وہ اسٹاک لیول 1 لاکھ روپے کا مینٹین ہونا۔ فلکچویٹ ہو رہا، کبھی جو ہے نا 5,000 کا اسٹاک ہو جا رہا، کبھی 25,000 کا ہو جا رہا، کبھی 50,000 کا ہو جا رہا، تو آن این ایوریج کتنا اسٹاک رہتا ہے آپ کو ایوریج لینا پڑے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ منیمم اسٹاک آپ کا کتنا ہے، میکسیمم اسٹاک کتنا ہے، پھر اس کا اوسط نکال لے، یا پھر آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے یا آپ کے نصاب 10,000 روپے آپ کا حساب سمجھ میں آ گیا، آپ کو 10,000 روپے کا مال ہمیشہ آپ کو رہتا ہے، پھر اس کے بعد فریکچرڈ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو جو نا منیمم جو رک جانے والا مال ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگرچہ نا مثال کے طور پہ نصاب سے کم مال تھا، چند دنوں بعد قیمت بڑھ جانے سے نصاب کو پہنچا ہے، جب بھی نصاب کو پہنچا اس تاریخ سے 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے گا آپ کے پاس جو نا سامان تھا 6,000 کا سامان تھا، لیکن مان لیجئے گا قیمت ایک دم بڑھ گئی، بڑھ جانے کی طرف سے 6,000 کا مال آپ کی مارکیٹ ویلیو اس کی 10-12 ہزار روپے ہوگی، تو بھی 10-12 ہزار روپے کس تاریخ کو بھی اس تاریخ سے 1 سال گزرنا، تب آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب اس کے علاوہ کرائے پر چلائے جانے والے جو دیکھ وغیرہ ہوتے ہیں اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ بھائی کرائے پہ چلا رہے ہیں آپ کا جو نا وہ بزنس سے ہٹ کے ہے، یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، یہ بزنس سے ہٹ کے اگر پارٹ ہے، اگر آپ کا سپلائنگ کمپنی سے آپ کا ہے تو پھر وہ کاروبار میں آپ کا شمار ہے، اگر سیٹ بزنس ہے تو اس کی آمدنی پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کرائے کا مکان اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ہم آج اہم باتیں غور کیے ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کلپ میں ہم اس کی باتوں پہ غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح حساب کر کے زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔